السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر، کچھ گفت و شنید سے قبل اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، پروردگار کائنات اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یقیناً بے شک بلا ریب و بے شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کون سی بشارت ہے اس کے لیے؟ تو آگے پروردگار کائنات کا ارشاد پاک ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو انہیں ایمان کی بدولت اور اعمال صالحہ کی پاداش میں، اعمال صالحہ کے عوض پروردگار کائنات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رحمان الرحیم اپنی محبت ان کے دلوں میں ودیعت فرما دے گا۔ اللہ کا احساس ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے گا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو
تو غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، یہ پتا چلتا ہے کہ آج ولیوں کے دربار میں، بزرگوں کی بارگاہوں میں لوگوں کا یہ ہجوم، لوگوں کا ازدحام، لوگوں کی آمد و رفت، لوگوں کا آنا جانا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ پروردگار کائنات نے ان سے، ان لوگوں سے، اولیاء کاملین سے، اسلاف صالحین سے، نیک لوگوں سے محبت فرمائی ہے، اور اب ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں، کن کے دلوں میں؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ودیعت فرما دی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا ان ولیوں کی بارگاہوں میں کھینچی چلی جا رہی ہے، کھینچی چلی جا رہی ہے۔ جسے دیکھو چھوٹا ہو یا بڑا ولیوں کی دربار کی طرف جا رہا ہے، جسے دیکھو بڑا ہو یا چھوٹا، بوڑھا ہو یا جوان، ولیوں کی بارگاہوں میں چلا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بلا تفریق مذہب و ملت، بلا امتیاز نسل و ذات، ہر کوئی چلا جا رہا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے۔ ان سے پوچھو کہ آخر یہ کیا چیز ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو کھینچ رہی ہے؟ کیا کوئی میگنیٹ ہے؟ کیا کوئی چمک ہے؟ یہ میگنیٹزم ہے کیا؟ یہی ولایت ہے، یہ مرتبہ ولایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن بندوں کو چن لیا، جنہیں اپنا برگزیدہ بنایا، جنہیں اپنا خاص بندہ بنایا، جن لوگوں کو مقام ولایت پر فائز کیا، جنہیں ولایت کے مرتبے پر فائز کیا، ان لوگوں کی محبت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ مخدوم یحییٰ منیری کا دربار ہے، مخدوم یحییٰ منیری کی درگاہ ہے، لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ ان کے دربار میں کیوں جا رہے ہیں؟ لوگوں کا ہجوم ان کی طرف کیوں ہے؟ لوگوں کی بھیڑ ان کی درگاہ پہ کیوں ہے؟ لوگوں کا ازدحام ان کی بارگاہ میں کیوں ہے؟ تو یہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں اے قرآن تو ہمیں بتا کہ ولیوں کی بارگاہوں میں یہ ازدحام کس وجہ سے ہے، ولیوں کی بارگاہوں میں یہ بھیڑ بھاڑ کس وجہ سے ہے، ولیوں کی دربار میں یہ ہجوم، لوگوں کا یہ ہجوم، لوگوں کا یہ ازدحام، یہ بھیڑ بھاڑ آخر کیوں ہے؟ تو قرآن ہمیں بمانگے تو پکار پکار کر کہتا ہے اے پتہ پوچھنے والوں، اے معلومات حاصل کرنے والوں، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کے قریب آؤ، اور ذہن کو قریب کرو، قرآن اٹھاؤ، قرآن کے اوراق پلٹو، قرآن کے صفحات پلٹو، تو قرآن بمانگے تو پکار پکار کر تم سے کہے گا اے لوگوں سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یقین وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، لا ریب، بلا شک و شبہ وہ لوگ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، تو ان نیک اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج مخدوم یحییٰ کی بارگاہ میں لوگوں کا ہجوم اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ آج مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں لوگوں کا ہجوم اور ازدحام اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ آئیے اب یہ تو قرآن سے ثابت ہوا، اب صحیحین کی روایت کی طرف آتے ہیں۔ صحیحین میں دو کتابیں آتی ہیں، ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کے تعلق سے علماء امت کا کہنا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الصحیح للامام البخاری،
کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اصح، سب سے مستند، سب سے معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ حدیث کی سب سے اہم کتاب امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے، جس کتاب کا مرتبہ ہے، اس کتاب کو مسلم شریف کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا محبت، کسی کی کوئی ادا پسند آ گئی اس سے محبت ہو گئی، کسی کا کوئی کام پسند آیا اسے بھا گیا اس سے محبت ہو گئی، کسی کی کوئی چیز پسند آ گئی اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، دعا جبریل، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جبریل امی کو بلاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ دنیا میں جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اور اللہ جب کسی بندے خاص سے، جب کسی مخصوص بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ بتاتا ہے، جبریل امی کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو پھر اگلا پروسیس کیا ہے؟ آگے فرماتا ہے کہ اے جبریل، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ دنیا میں محبت میں شرکت کوئی گوارا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ دنیا میں دنیاوی نیم قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو گئی، دوسرا بندہ بھی محبت کرنے لگے تو لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، قتل و غارت گری کی بات آ جائے گی۔ لیکن اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو بلاتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کا پروسیس کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ آسمان والوں میں ندا کر دو، جاؤ آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کو بتا دو کہ فلاں بندے سے، خاص بندے سے، مخصوص بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اے آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے۔ اس کے بعد کا پروسیس کیا ہے؟ ثم يُدْعَوْهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کی مقبولیت پوری ہوئے زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ زمین والوں میں بھی ندا کر دو اور زمین والوں کو بھی بتا دو کہ فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ مخدوم یحییٰ منیری نے جب کثرت نوافل کے ذریعے جب مقام خاص پا لیا، قرب خاص پا لیا، اللہ کو محبت ہو گئی۔ تو مخدوم یحییٰ منیری سے پہلے اللہ کو محبت ہو گئی، پہلے اللہ کو محبت ہوئی، پھر جبریل کو حکم دیا اے جبریل تم بھی مخدوم یحییٰ منیری سے محبت کرو۔ پھر جبریل بھی محبت کرنے لگے، پھر حکم ہوا جاؤ آسمان والوں میں بھی ندا کر دو، جاؤ آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ مخدوم یحییٰ منیری سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اے آسمان والے تم بھی مخدوم یحییٰ منیری سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی مخدوم یحییٰ منیری سے محبت کرنے لگے، پھر پوری روئے زمین پر مقبولیت اتار دی گئی، پھر زمین والے بھی مخدوم یحییٰ منیری سے محبت کرنے لگے۔ آج جو لوگوں کا یہ ہجوم ہے، لوگوں کا جو ازدحام ہے، لوگوں کی جو آمد و رفت ہے، لوگوں کا جو آنا جانا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، پہلے مخدوم یحییٰ منیری سے اللہ کو محبت ہوئی، پھر جبریل امی کو محبت ہوئی، پھر آسمان والوں کو محبت ہوئی، پھر
دین میں قبولیت اتار دی گئی. آج مختوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں کوئی جا رہا ہے تو اسی اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے پہلے فرمائی. حضرات محترم, اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں, پہلے اللہ کو محبت ہوتی ہے, پھر سب لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے ان کی مراد بھی پوری ہو جاتی ہے. اب آئیے, یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث تھی. اب آتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث قدسی کی طرف. بخاری شریف کی حدیث قدسی کی طرف. ہم جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہم جو مختوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اپنی عرضی لے کر جاتے ہیں, اپنی مراد لے کر جاتے ہیں, اور عرضی پوری ہوتی ہے, مراد پوری ہوتی ہے, منت پوری ہوتی ہے. یہ وجہ کیا ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی ہو, فرمان خدا کا ہو. زبان مصطفیٰ کی ہو, فرمان خدا کا ہو, تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میری نزدیکی حاصل کر لیتا ہے, تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے, تو میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے, میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے, میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے, میں اس کے پیر ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. اور جب وہ بندہ میری بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. جب کسی امر میں مجھ سے وہ درخواست کرتا ہے تو میں اس کی درخواست کبھی رد نہیں کرتا ہوں. حضرات محترم, تو اس سے اندازہ ہوا کہ مختوم یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے کثرت نوافل کے ذریعے, عبادت و ریاضت کے ذریعے, ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اللہ کا مقام قرب پا لیا, نزدیکی کا مقام پا لیا. اور جب پا لیا تو مختوم یحییٰ منیری کا سننا خدا کا سننا ہو گیا, مختوم یحییٰ منیری کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو گیا, مختوم یحییٰ منیری کا بولنا اللہ کا بولنا ہو گیا, مختوم یحییٰ منیری کا کوئی کام کرنا اللہ کا کرنا ہو گیا, مختوم یحییٰ منیری کا چلنا اللہ کا چلنا ہو گیا. اللہ اکبر. گویا آنکھ مختوم یحییٰ منیری کی ہے, دیکھنا خدا کا ہے. زبان مختوم یحییٰ منیری کی ہے, بولنا خدا کا ہے. کان مختوم یحییٰ منیری کے ہے لیکن سننا خدا کا ہے. ہاتھ مختوم یحییٰ منیری کے ہے لیکن کام خدا کا ہے. پیر مختوم یحییٰ منیری کے ہیں لیکن چلنا خدا کا ہے. حضرات محترم, یہ ہے مقام قرب, اور جو اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے اس کا کیا کہنا. آج جو لوگ مختوم یحییٰ منیری کے دربار میں جا رہے ہیں, جو جاتے ہیں, ان کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتے ہیں, وہ یوں ہی نہیں, وہ فریاد سنتے ہیں, وہ فریاد سنتے ہیں. حدیث قدسی سے, بخاری کی حدیث قدسی سے یہ ثابت ہوا کہ جو ان کی بارگاہ میں جائے اور جا کر دعا کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے کہ مختوم یحییٰ منیری نے مقام قرب پا لیا ہے. ان کے مقام قرب میں جا کر کوئی دعا کرے, کوئی عرضی لگائے, کوئی فریاد کرے تو اس کی فریاد پوری ہوگی, کوئی مشکل پیش کرے تو اس کی مشکل کشائی ہوگی, کیونکہ اللہ کے خاص بندے ہیں. حضرات محترم, یہ تو حدیثوں کی روشنی میں واضح ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے, مختوم یحییٰ منیری کا کیا مقام و مرتبہ ہے. حضرات محترم, مختوم یحییٰ منیری کیسے فریاد سنتے ہیں آپ یہ سماعت کیجیے. ایک مرتبہ ایک مرید, مختوم یحییٰ منیری کا مرید, جو دریا میں ڈوب رہا تھا, یہ المنبوذ میں ہے, المنبوذ میں مختوم یحییٰ منیری کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا, تو اس نے دریا میں ڈوبتے ہوئے فریاد کی تو حضرت خضر علیہ السلام پہنچے. حضرت خضر علیہ السلام پہنچے کہ لاؤ ہاتھ دو, میں تمہیں دریا سے نکال لوں. تو مختوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اتنا عقیدت مند مرید تھا, اتنا بڑا عقیدت مند تھا, تو کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنا یہ ہاتھ
مخدوم یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. میں نے اپنا یہ ہاتھ مخدوم یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اب کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینے والا. جب یہ اعتماد دیکھا تو پھر کچھ دیر کے بعد مخدوم یحییٰ منیری خود حاضر ہوئے اور اپنے اس مرید کو ڈوبنے سے بچایا, ہاتھ دیا اور ہاتھ پکڑ کے نکال لیا. یہ میں ادھر ادھر سے نہیں بول رہا ہوں. احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے, ان کی کتاب میں الملفوظ میں ہے, الملفوظ میں. حضرات محترم, یہ ہوتا ہے بزرگوں کا مقام کہ جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو ڈوبتے کو بچا لیتے ہیں. اللہ والے بے بس نہیں ہوتے. اللہ والے یہ نہ سمجھے کہ وہ بے بس ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ مقام پا لیا ہے, وہ مقام, وہ نزدیکی پا لی ہے کہ وہ ڈوبتوں کو بھی بچا سکتے ہیں, وہ گرتوں کو سہارا دے سکتے ہیں, وہ فریاد رس ہے, وہ جو فریاد کرتا ہے اس فریادی کی فریاد پر پہنچتے ہیں, استغاثہ قبول فرماتے ہیں. حضرات محترم, لوگوں کی مرادیں بھی پوری کرتے ہیں. یہ مقام ہے مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا. مخدوم یحییٰ منیری کتنے بڑے ولی ہیں. ان کے بیٹے ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری, ان کے خاص مرید ہیں مولانا مظفر بلخی. مولانا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں مولانا مظفر بلخی. ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں شیخ منہاج الدین آئے. انہوں نے بہت حج کیے تھے. کیا مقام ہے ان کے بیٹے کا, مخدوم یحییٰ منیری کے بیٹے مخدوم شرف الدین منیری کا کیا مقام ہے, یہ بتاتے ہیں کہ مولانا مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شیخ منہاج الدین آئے اور حج پر گفتگو کرنے لگے. کہنے لگے کہ حج فرض ہے, حج کی یہ فضیلت ہے, حج کی یہ اہمیت ہے, اور مخدوم شرف الدین ابن یحییٰ منیری نے ابھی تک حج نہیں کیا. اتنا سننا تھا کہ مولانا مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے. مولانا مظفر بلخی کو جلال آ گیا اور انہوں نے کیا کیا, اپنی آستین اس طرح کی اور اس طرح کر کے اور کہا کہ تم شرف الدین کی بات کرتے ہو, کعبہ در آستین غلام شرف الدین. شرف الدین یحییٰ منیری تو بہت بڑی چیز ہے, میں شرف الدین یحییٰ منیری نہیں ہوں, میں ان کا ایک ادنا غلام ہوں, میں مظفر بلخی ہوں. تم شرف الدین یحییٰ منیری کی بات کرتے ہو, ارے کعبہ در آستین غلام شرف بی بی, میری آستین میں غلام شرف الدین کے غلام کی آستین میں تم کعبہ دیکھو. جب یوں کیا تو دیکھا کہ کعبہ ہے اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں. حضرات محترم, یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا. مولانا مظفر بلخی ہے, انہوں نے آستین میں ہی کعبہ دکھا دیا اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ ہے اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں, اور تم حج کی نہ لگائے پھر رہے ہو. ارے اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں کہ آستین کے اندر کعبہ دکھا دیا کرتے ہیں, اور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کعبہ خود آ کر طواف کرنے لگتا ہے, جن کے لیے کعبہ خود چل کر آتا ہے اور آ کر اس کا طواف کرنے لگ جاتا ہے. ایسے بھی ولی ہوئے ہیں. یہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا ہیں جن کے لیے کعبہ خود چل کر آیا, اور مولانا مظفر بلخی ہے کہ مولانا مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آستین کے اندر کعبہ دکھا دیا, اور کعبہ دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم شرف الدین یحییٰ منیری کی بات کر رہے ہو, ان کے غلام کی آستین میں تم کعبہ دیکھو. جب دیکھا تو آستین میں کعبہ ہے اور لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. یہ مقام ہے مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرات محترم, منیر شریف میں بہت بڑے بڑے بزرگ ہوئے, بہت بزرگ ہستیاں ہوئی ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں, اور ان کی کرامتیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. حضرات محترم, ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے کہ سلطان فیروز شاہ جو بادشاہ تھا, اس بادشاہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی. ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ سارے ڈاکٹروں نے, سارے اطباء نے, سارے طبیبوں نے جواب دے دیا
سارے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، کوئی علاج نہیں۔ اتنے میں اسے خبر ملی کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام مخدوم شرف الدین ابن یحییٰ منیری ہے۔ بڑی درگاہ میں جو مزار ہے مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کے بیٹے مخدوم شرف الدین ابن یحییٰ منیری بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کے دربار میں چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے دعا کر دے تو میری یہ بیماری دور ہو جائے اور میں شفا یاب سے صحتیاب ہو جاؤں۔ تو فیروز شاہ دلی سے چل کر آیا مخدوم شرف الدین منیری کی بارگاہ میں۔ جب ان کی خانقاہ میں پہنچا تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد دسترخوان پہ پرندے کا گوشت رکھا گیا کھانے کے لیے، خاطرداری کے لیے، ضیافت کے لیے پرندے کا گوشت رکھا گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں شفا یابی ملے گی، میں شفا یاب اور صحت یاب ہو کر یہاں سے جاؤں گا، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں وہی چیز پیش کی گئی ہے جو چیز ڈاکٹروں نے منع کر رکھی ہے، وہی پرندے کا گوشت پیش کیا گیا ہے جو گوشت ڈاکٹروں نے، اطباء نے، حکما نے، طبیبوں نے منع کر رکھا ہے۔ میں یہ کھاؤں تو بیماری اور بڑھ جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہے۔ اتنے میں مولانا مظفر بلخی وہیں تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کے دل میں کیا چل رہا ہے، بادشاہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مولانا مظفر بلخی نے یہ دیکھا کہ میرے پیر کی بارگاہ میں یہ آیا ہے اور ایسی بات سوچ رہا ہے، تو مولانا مظفر بلخی نے کیا کیا، اس پرندے کے گوشت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پرندے کا گوشت جو تیار ہو کر پک کر تشتری میں پیش کیا گیا ہے، مولانا مظفر بلخی نے اس پرندے کے گوشت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اتنا دیکھنا تھا، اشارہ کر کے بولا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے، تو اڑ۔ اشارہ کرنا تھا کہ تشتری سے گوشت اٹھا اور پرندہ بن کر اڑ گیا۔ حضرات محترم، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اشارہ کرنا تھا کہ وہ گوشت پرندہ بن کر اڑ گیا۔ لوگ ہر کے بکے رہ گئے کہ آخر یہ کیا ہے؟ یہ مولانا مظفر بلخی کی کرامت تھی۔ حضرات محترم، اللہ والے کا کیا مقام ہے، یہ تو مخدوم شرف الدین منیری کے غلام ہیں، یہ بہت چہیتے مرید ہیں۔ ان کے مرید کا یہ عالم ہے کہ انگلی سے اشارہ کر دے تو گوشت اڑ جائے پرندہ بن کر۔ تو مخدوم یحییٰ منیری کا عالم کیا ہوگا؟ کیا مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں کوئی جائے اور اپنی فریاد رکھے تو کیا اس کی فریاد پوری نہیں ہوگی؟ کیا مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں کوئی جائے اپنی مراد رکھے تو کیا اس کی مراد پوری نہیں ہوگی؟ کیا مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں کوئی جائے اور منت مانے اور نظر مانے، کیا اس کی منت اور نظر پوری نہیں ہوگی؟ یقیناً پوری ہوگی، کیونکہ مخدوم یحییٰ منیری نے وہ مقام قرب پا لیا ہے، وہ مقام خاص پا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگا ہے۔ حضرات محترم، بس آخری بات کہہ کے ایک حدیث پیش کر کے گزر جانا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ خانقاہ، یہ پیری مریدی، یہ ولایت، یہ بزرگی، یہ کیا ہے، یہ سلسلہ، یہ بیعت، مرید کیوں ہوتے ہیں؟ بس آخری حدیث بخاری اور مسلم کی، صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پیری مریدی سے کیا فائدہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث سنیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کچھ خاص لوگ، کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے
14ویں رات کہ چاند سے زیادہ روشن اور تابناک اور چمکدار ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ لوگ رش کریں گے، لوگ پوچھیں گے کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں نہیں، یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے. لوگ پوچھیں گے کیا یہ شہیدوں کی جماعت ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں نہیں. کہا جائے گا کہ نہیں نہیں، یہ شہیدوں کی بھی جماعت نہیں ہے، یہ نبیوں کی بھی جماعت نہیں ہے. پھر لوگ پوچھیں گے آخر یہ لوگ ہیں کون کہ جن کے چہرے 14ویں رات سے زیادہ روشن و تابناک اور چمکدار ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ تو اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، یہ تو ولیوں کی جماعت ہے. اور آگے حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے جو خاص بندے ہوں گے وہ اپنے ساتھ 70,000 یا 7 لاکھ، روایت میں اختلاف ہے، ایک روایت میں 70,000 ہے اور ایک روایت میں ہے 7 لاکھ. وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو خاص لوگ ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن و تابناک اور چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوں گے، وہ لوگ اپنے ساتھ 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے. یہ جو پیرانے کرام ہوتے ہیں، یہ جو مرید ہوتے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ وہ لوگ 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے اور وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے. جیسے ہیومن چین بناتے ہیں، جیسے انسانی زنجیر بناتے ہیں، اس انسانی زنجیر کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے اور ان میں کا آخری اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان میں کا پہلا جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. ان میں کا پہلا شخص جو ہوگا، جو پیر ہوں گے، وہ پیر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا ایک ایک مرید جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان میں کا سب سے آخری شخص جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، ان میں کا پہلا شخص جو پیر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان میں کا جو پیر ہوگا اپنے ساتھ اپنے سارے مریدوں کو ہاتھ پکڑ کے، ان کے اپنے سارے مریدوں کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. حضرات محترم، یہ ہے پیری مریدی. جو بیعت ہوتے ہیں، آج لوگ سوچتے ہیں کہ مرید ہو جائیں گے، مرید ہوں گے. لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ مرید ہو جائیں گے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، ایسا ہے ویسا ہے. مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے یہ آپ دیکھیے. مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے، یہ نہیں کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، بلکہ جو مرید ہو جاتا ہے وہ اپنے پیروں کی ولایت، جتنے اولیاء کرام ہیں، شجرے میں جتنے بزرگان دین ہیں، ان کے سائے میں آ جاتا ہے اور وہ ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی مشکلات سے دور ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک محفوظ قلعہ اسے مل گیا اور وہ اس محفوظ قلعے میں رہتا ہے جو مرید ہو جاتا ہے. اور جو مرید نہیں ہوتا وہ تو کسی پیر کا مرید ہی نہیں، اس کا تو شجرہ ہی کسی سے نہیں ملتا ہے. مختوم پاک مختوم شرف الدین منیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مکتوبات صدی میں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہو جاتا ہے. اور لا دین لمن لا شیخ له، اور آگے بڑھ کے یہ لکھتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا، اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہی اپنی ہر چیز کے ساتھ ساتھ، لوازمات کے ساتھ ساتھ ایک پیر کی تلاش کریں، ایک پیر کی تلاش کرے اور اس پیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے اور بیعت ہو جائے. یہ مرید ہونے کا فائدہ ہے کہ آپ جب مرید نہیں ہوتے ہیں تو کسی پیر کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ پرابلم ہے، یہ دقت ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ الجھن ہے. آپ جا کر بتاتے ہیں تو وہ پیر آپ کو تعویذ دیتے ہیں، وہ بزرگ آپ کو پانی پڑھ کے دیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب آپ مرید ہو جائیں گے تو آپ کو وہاں جا کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
بلکہ جو آپ کے پیرانے کرام ہیں ان پیرانے کرام کا نام لیں گے آپ کی پریشانی ایسے ہی دور ہو جائے گی، آپ کی مشکلات یوں ہی دور ہو جائے گی۔ یہ ہے بیعت ہونے کا فائدہ، یہ ہے مرید ہونے کا فائدہ۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں اتنی بڑی خانقاہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنی بڑی درگاہ ہے، اس درگاہ سے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو ہندوستان کی سب سے پرانی، سب سے پہلی خانقاہ ہے۔ ہندوستان کی بارگاہیں ہندوستان میں بہت ساری ہیں، کوئی 100 سال سب کی تاریخ پتا ہے۔ بریلی 100 سال، کچھوچا 600 سال، اجمیر 800 سال، لیکن یہ جو منیر شریف ہے، منیر شریف کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، منیر شریف کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے، اور یہ ہندوستان کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی خانقاہ ہے۔ یہاں سے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں آپ جائیں اور بیعت ہو جائیں، مرید ہو جائیں۔ مرید ہونے کا ایک فائدہ، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی مشکل سے بچیں گے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پیر جتنے بزرگان دین ہیں، مختوم یحییٰ منیری تک، ان سے پھر مختوم اسرائیل منیری، امام تاج فقی اور جتنے بزرگ ہیں، وہ سارے بزرگ آپ کو، وہ سارے بزرگ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ مرید ہونے کا فائدہ ہے حضرات محترم۔ تو پہلی فرصت میں آپ کسی پیر سے مرید ہو جائیں، مرید ہونے کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے ولی تو لوگوں کی مشکلات دور کیا کرتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں حل کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں مقام قرب، مقام خاص عطا کیا ہے، وہ مقام خاص پر فائز ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ولیوں کے سائے میں رہنے کی توفیقات سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔